السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب چہیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اللہ کی ہی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 18 تلاوت کی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی لوگوں کے ایک عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے واحباؤہ اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہودی لوگ سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان دونوں قوموں کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم لوگ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے چہیتے بھی ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ وہ ڈائریکٹ دعویٰ کرتے تھے کہ جیسے یہ لوگ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ پوشیدہ ہے، ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، جو عربی زبان کے قاعدے کے مطابق ایک لفظ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے کہ نحن اتباع ابناء اللہ و احبائی، یعنی ہم لوگ ان دونوں یعنی عزیر اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام، عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں جو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، لہذا ان کا پیروکار ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کا بڑا مقام ہے، ہم لوگوں کی بڑی عزت ہے، ہم لوگوں کی بڑی پذیرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کا یہ بیجا اعتماد تھا، اور اپنے تعلق سے ان کو ایک فخر اور گمان تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو بات کہی ہے وہ ان کے اس برے خیال کی تردید بھی ہے، اور مسلمانوں میں جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے بھی بہت سارے خیالات کی تردید ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر یہی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ یہودی لوگوں کو بہت سزا ملی ہے، جتنا اللہ نے نعمت سے نوازا ہے اتنا ہی ان کے اوپر پھٹکار بھی پڑی ہے۔ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا، اور ان لوگوں نے ہیلا بہانہ لگا کر کے مچھلی کا شکار کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا۔ معزز سامعین کرام، جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالہ سال تک ایک وادی میں ان لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب بھی ان لوگوں نے ظلم و ستم کی راہ اختیار کی، گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سرکشی اور بغاوت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا جو ان لوگوں کو خوب پٹائی کرتے تھے، خوب کٹائی کرتے تھے، بے شمار یہودیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر بات یہی ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، اللہ کے بڑے پسندیدہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا بڑا مقام ہے، عزیر علیہ السلام کے تم پیروکار ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے تم ماننے والے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا تم کو کیوں دیتا رہتا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے فخر و غرور والے عقیدے کی بے بنیاد ہونے کی بات بتلائی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعووں پہ کام نہیں چلے گا کہ ہمارا بڑا دعویٰ ہے،
دعویٰ ہوتا ہے نا لوگوں کا، ہمارا بڑا دعویٰ ہے. اب بعض لوگ جو ہیں سید خاندان کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے خاندان کے ہیں، ہمارا کیا بھی نہیں ہو سکتا. بعض لوگ فلاں امام صاحب کے ماننے والے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم تو فلاں امام اعظم صاحب کے ماننے والے ہیں، ان کے تو سارے ماننے والوں کو سارے ماننے والے بخشا ہے. کوئی اگر کسی متقی اور پرہیزگار عالم کا بیٹا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم عالم کے بیٹا ہیں، ہمارا تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے بارگاہ میں دعووں کی بنیاد پر کام نہیں ہوتا ہے. کسی پیر کے ہاں جا کر کے بیعت کر لیا، فلاں پیر کے ہم مرید ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعووں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر بات ہوگی. ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر بات ہوگی. خالی دعویٰ کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی. چاہے دنیا میں اللہ کو فیصلہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا. آخرت میں فیصلہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا. اس بات کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر واقعی تم انبیاء کے اولاد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہو، تو تم یہ بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب کیوں کرتا رہتا ہے. اللہ نے آگے کہا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں. ابھی دوسرے انسان ہیں نا. مولانا صاحب کیا بولتے ہیں اور ہم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو نیک عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہوگا. تو جو چیز اس کے لیے ہے وہی چیز تمہارے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ تم کسی بڑے مقام پر ہو، کسی بڑے پوسٹ پر ہو، بڑے عہدے پر ہو، تم کو جو ہے ایک گدی ملی ہوئی ہے تو تم کو اللہ نے بخش دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، ان تین چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اب کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرے گا، تقوی اور پرہیزگاری کا بھی دعویٰ کرے گا اور عمل میں کوڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تینوں ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے آگے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے. وہ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. مطلب کیا؟ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا، جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ کی یہی سنت ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. لہذا اے یہودیوں یا اے عیسائیوں یا اے وہ لوگوں جن کے دلوں کے اندر دعویٰ ہے، سن لو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے ہی مخلوق ہو، یعنی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں. جس طرح سے دوسروں کے لیے فیصلہ ہوگا تمہارے لیے بھی ویسا ہی فیصلہ ہوگا. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.